الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا أولها وعيسى في آخرها ومهدي في وسطها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها من أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير معزز سامعین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان انبیاء کے ماننے والوں کو ان کی تعلیمات پر چلنے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ مسلمان صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نہیں ہے، بلکہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام آئے ان کی تعلیمات پر، نبیوں کی تعلیمات پر جو بھی چلا وہ مسلمان ہے۔ نبیوں کی تعلیمات کے خلاف جو چلا، انکار کیا، وہ کافر ہوا، نافرمان ہو کیا تو فاسق و فاجر ہو گیا، لیکن جو ان کی تعلیمات پر چلتے تھے وہ مسلمان تھے۔ ایک زمانے میں یہود بھی مسلمان تھے کیونکہ وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر چلتے تھے، توحید ان کے اندر تھی، بت پرستی نہیں تھی۔ آج بھی کچھ نہ کچھ ان کے اندر توحید ہے، بت پرستی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، آج بھی اللہ کو مانتے ہیں،
عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، لفظ کے بدلتے ہیں، ہم اللہ بولتے ہیں، وہ گاڈ بولتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، لیکن مانتے ہیں اللہ کو، وہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن یہ بیوقوف عیسائی جو ہے خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں، 3 خدا مانتے ہیں۔ بہرحال وہ بھی بت پرستی کے مخالف ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل عبرانی زبان میں شاید جو ہے اس کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، اور اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور، علماء نے کہا اور بیٹے تھے لیکن 2 بیٹے مشہور، سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل سے میرے تمہارا آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے ان کو جو ہے جہاں پر کچھ پانی بھی نہیں تھا، جنگل بیابان پہاڑیوں کے درمیان میں لے جا کر اللہ پاک نے ان کو وہاں پر بسانے کا حکم دیا تو وہاں پر بسا دیا۔ اللہ کے فیصلے نرالے ہوتے ہیں، تکوینی نظام کے ہوتے ہیں، وہ نرالے فیصلے ہر ایک کو سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ نظر تو آتا ہے کہ کچھ اور ہو رہا ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے۔ جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت حاجر علیہ السلام کو لے جا کر ایسی جگہ بسایا گیا جہاں پر پانی نہیں تھا، دانا پانی کچھ بھی نہیں، کھیتی نہیں، کچھ بھی نہیں، جلے ہوئے پہاڑ، کوئی آبادی تک تصور تک نہیں تھا وہاں پر، ایسی جگہ جا کر بسایا گیا۔ دکھنے میں لوگوں کو نظر اگر کوئی غور فکر کے تو ایسا لگتا تھا کہ چند مہینے میں، چند دنوں میں ماں بیٹے بھوکے مر جائیں گے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، کیونکہ پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا وہاں پر۔ کھیتی تو دور کی بات، پھل تو دور کی بات، پانی تک بھی نہیں تھا، آبادی تو دور کی بات۔ ابھی آبادی رہے گی وہاں پر جہاں پر پانی رہتا ہے، پانی نہ ہو تو آبادی کیا کرے گی وہاں پر؟ کوئی آبادی تک نہیں تھی وہاں پر، دور دراز تک آبادی نہیں تھی۔ لگتا ایسا تھا کہ یہ ماں بیٹے کیا ہو جائیں گے، چند دن میں ختم ہو جائیں گے، نظر ایسا ہے، لیکن خدا کا تکوینی نظام ایسا، ان کو وہاں پر بسایا، قیامت تک کے لیے ان کی نسل کو بسانے کے لیے اللہ نے بسایا۔ کچھ نہیں تھا، آج دنیا کی ہر چیز وہاں پر ملتی ہے، جہاں پر پیدا ہو شاید وہاں کے لوگوں کو وہ میسر نہ ہو، جو چیز جہاں پر پیدا ہوتی وہاں کے لوگوں کو شاید وہ میسر نہ ہو، لیکن وہاں کے لوگوں کو اللہ پہنچا رہے ہیں، وہاں وہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ نظر آ رہا تھا ختم ہے، لیکن اللہ پاک جو ہے ان کو بسانے کا ارادہ کیا تو بسا دیا۔ اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کی یہ تھے کنعان میں، کنعان کہتے ہیں فلسطین کا ایک چھوٹا سا گاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آئے وہ عراق سے آئے تھے۔ کہاں سے آئے؟ عراق سے آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بھی ابا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بھی ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ یاد رکھ لو، تھے عراق کے، لیکن وہاں پر بت پرستیوں کا زیادتی ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کیا کیے، ہجرت کر کے آئے۔ بیوی ساتھ تھی حضرت سارہ علیہ السلام، پھر حضرت حاجر علیہ السلام کو ایک جگہ کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کو جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹے لوگ ہیں، یہ
کچھ لوگوں نے کہا باندھ دیا، نوز باللہ حضرت حاجرہ باندھی نہیں تھے، یہ بھی یہودیوں کی سازش ہے، حضرت حاجرہ باندھی نہیں بلکہ شہزادی تھے، شہزادی کو انہوں نے جو اپنے بادشاہ نے متاثر ہو کر بیٹی کو دیا تھا۔ بہرحال اس فلسطین کے قریب میں مصر ہے، آج بھی دیکھو میں آپ کو دکھتا مصر اس زمانے میں مصر جو ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ خوشحال ملک شمار کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں خوشحال اور ترقی یافتہ ملک مصر شمار کیا جاتا تھا، ملک مصر۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کبھی کسی ملک کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی کسی ملک میں جو ہے چیز دے دیتے ہیں۔ آج سپر پاور کسے ہم بولتے ہیں وہ آپ حضرات جانتے ہیں، ہر زمانے میں الگ الگ اللہ پاک جو ہے ایک ایک ملک کو دیتے، وہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن اس زمانے میں مصر بہت زیادہ ترقی یافتہ مالی حالت میں اور خوشحال ملک جو ہے مصر شمار کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک کا ارادہ ہوا، لیکن تھے وہ بت پرست لوگ، مصر والے مشرک تھے، کافر تھے۔ ادھر کنعان میں یعقوب علیہ السلام مسلمان نبی، اللہ کا ارادہ ہوا کہ اس خاندان کو جو غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اس خاندان کو اس پڑوس ملک کا بادشاہ بنائے، یہ اللہ کا نظام طے ہو گیا، اللہ نے ارادہ کر لیا۔ خدا کا نظام دیکھو، اللہ پاک نے کیا ہو یہ ہوا۔ اسی دوران بھائیوں کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حسد پیدا ہو گیا۔ ابا دیکھ رہے تو خالی چھوٹے کچھ لاڑ پیار ہم نہ کیا بھی شنینا، بات کریں یوسف کی جو ہے تعریف ہماری کیا بھی نہیں۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی ہم کیا کریں، راستے سے جو ہٹا ڈالے تو پوری محبت کس کی طرف رہتی ہے، ہمارا طرف رہتی ہے۔ آج بھی آدمی سوچتا ہے راستے سے ہٹا پوری پراپرٹی میرا نام پر رہتی ہے، بابا کے نام پر پراپرٹی رہی تو بیٹا انہیں بھی چاہتا ہمارے یہاں ہو بھائی، ہمارے یہاں ہمارے ہمیں خدمت کرتی، ہمیں خدمت کرتی، پراپرٹی نہیں تو کوئی پوچھ کو دیکھ لیتا نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ایسا ذہن بننے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ مال پراپرٹی نہیں بلکہ ماں باپ کی دعائیں اتنی تمہاری پراپرٹی سے بڑھ کر کام آتی ہیں، ہر مصیبت سے تمہیں بچاتی ہیں ماں باپ کی دعائیں، یاد رکھو، بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہیں ماں باپ کی دعائیں، بوڑھوں کی دعائیں گھر میں کمزور ہے، ارے ان کے صدقے میں تم طاقتوروں کو رزق مل رہا ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ میں اور آپ کی کیا حیثیت، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، ٹھوکر لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ آہستہ آرام سے چلنا، بچ کے چلنا، اس لیے کہ ایک زمانہ تھا گھر میں بیٹھی تمہاری ماں تمہاری دعائیں کرتی تھی، اب وہ دعائیں کی دعائیں تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ نبی کو کہا جا رہا ماں کی دعا ساتھ نہیں، ذرا سنبھل کر چلو، اور منجے تم نہ کتنی ہونا نہیں ہونا بھائی، کتنی بڑی اہم بات ہے۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں یہ بہت بڑے مصیبتوں کو روکے رہتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں چلتا، ان کی دعائیں بڑی کام آتی ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بھائی نے مشورہ کیا رستے سے ہٹا دیں اس کو، ہٹانے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا، کوئی قتل کا، کوئی کچھ اور کچھ مشورہ کیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سے جدا کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ بھائیوں نے کہا ہمارا بھائی ہے، ہم بھی اس کو شکار میں لے جانا چاہتے ہیں، جنگل میں لے جانا، گھمانے پھرانے کو لے جانا چاہتے ہیں۔ لے کر گئے، پھسلا کر لے کر گئے، وہاں پر یہ کیا، آپس میں مشورہ کیا، اس کو مارو، کسی نے کہا مت مارو، لے جا کر کیا کیا، کنویں میں ڈال دیا، کرتا نکال لیا
اور کنویں میں ایسے کنویں میں ڈالا جہاں پر قافلہ گزرتا تھا، اس لیے کہ پہلے زمانے میں ہر جگہ 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 جو ہے لوگ کنواں بنائے رہتے، قافلہ گزرتا تو پانی پی کر کیا ہوتا، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہاں پر پڑاؤ ڈالتا تھا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ ہمارے چھوٹے ماما بورل ڈالتے تھے، دیکھ نہیں نا، بورل گورنمنٹ کی طرف سے بورل ڈالا جاتا تھا پہلے۔ تو قافلہ آیا، ادھر بھائیوں نے ان کو کرتا نکال کر، جبہ نکال کر جو ہے ایک کسی جانور کا، یہ چڑیا کا خون لگا کر جو ہے روتے ہوئے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا ہم کھیل کود میں مشغول تھے، شکار کے پیچھے چلے گئے، لیکن بھائی کو اپنے سامان کے پاس رکھا تھا، ادھر سے بھیڑیا آیا اور آ کر کیا گیا، کھا کر چلا گیا۔ دیکھیے کرتا یوسف کا خون لگا ہوا ہے، دیکھیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، سمجھدار تھے، زمانہ گزرا ہوا تھا، عقل مند تھے، انہوں نے دیکھا کہ کرتا تو صحیح سالم ہے، یہ کون سا بھیڑیا جو پہلے آتا ہے اور کرتے کو نکالے گا، پہلے صحیح سالم نکالے گا، ایک دھبا نہیں لگے گا، پھاڑے گا نہیں، توڑے گا نہیں، پھر اس کے بعد اطمینان سے بیٹھ کر کھائے گا۔ سمجھ گئے کہ یہ کس کی یہ حرکت ہے، انہی کی کوئی حرکت ہے، یہ بھیڑیے کی حرکت نہیں، بھیڑیا کھاتا تو کرتا بھی کیا ہو جاتا، پھٹا ہوا رہتا تھا۔ سمجھ گئے کہ یہ انہی کی کوئی انہی کی کوئی مکاری ہے، انہی کی کوئی حرکت شرارت ہے، سمجھ گئے، اور دل میں بات آ گئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تو صبر کرنے لگے۔ ادھر قافلہ آیا اور قافلہ آنے کے بعد جو ہے ڈول ڈالا، گھڑا وغیرہ جو کچھ ڈالنا ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے شاید بھائیوں کو میرے پر رحم آیا، اس لیے مجھے بچانے کے لیے کیا ڈالے ہیں، ڈول ڈالے ہیں۔ تو بڑا ڈول تھا، چڑھ کر بیٹھ گئے، جیسے ہی باہر نکالا گیا تو قافلے والوں نے دیکھا کنویں سے بچہ نکل رہا ہے۔ اور اس زمانے میں خوبصورت جس طرح چور اور ڈاکو لوگ مال کو چراتے تھے، اسی طرح خوبصورت بچوں کو بھی اغوا کر کے لے جا کر جو ہے بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ خوبصورت بچوں کو اپنے گھروں میں کام کاج کے لیے رکھتے تھے، غلام بنا کر رکھتے تھے۔ اب جیسے ہی بچہ نکلا تو یہ بڑے خوبصورت تھے، اللہ نے ویسی خوبصورتی دی تھی، تو قافلہ والا خوش ہو گیا اور آپس میں کہنا بھائی یہ سفر میں ہمیں اپنے مال تجارت اتنا نفع نہیں ملے گا جتنا کہ اس بچے کو فروخت کرنے میں ہمیں اتنا نفع ملے گا۔ لے جا کر انہوں نے مصر کے بازار میں بولی لگائی، اور اتنی قیمتی بولی لگائی کہ بڑے بڑے مالدار خرید نہ سکے، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا عزیز مصر، اس نے بہت بڑی قیمت دے کر کیا کر لیا، ان کو خرید لیا۔ گھر لے کے آیا، اپنی بیوی سے کہا اس بچے کو صحیح نگرانی کرو، لگتا ہے کہ بڑا گھرانے کا بچہ ہے، ہم ایسے، اور تھے بھی بڑے گھرانے، نبی کی اولاد تھی اور ہونے والے نبی بھی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، بڑے ہی تھے۔ اس بادشاہ نے کہا اس بچے کو اچھی تربیت کریں گے، اچھا پال پوسیں گے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا بن جائے، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، آگے چل کر یہ ہمارے کام آئے گا۔ تو ٹھیک اس طرح جو ہے نظام چلتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ان کو بادشاہ تک پہنچانا تھا تو اللہ پاک نے پہلے کنویں میں بھیجا، کنویں کی تاریکی میں بھیجا۔ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ سمجھ میں تو ایسا آ رہا تھا کہ یوسف ختم ہو جائیں گے، لگ رہا تھا، لیکن اللہ پاک ان کو اس راستے سے مصر کا بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ خدا کے فیصلے ایسے ہوتے ہیں، ہر آدمی کو سمجھنے نہیں آتے اللہ کے فیصلے۔ غربت نظر آتی ہے لیکن اس غربت میں اس کے لیے چین و سکون رہتا ہے۔ بڑی مالداری نظر آتی ہے لیکن اس کے لیے اس مالداری میں بڑی ذلت بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، نرالا فیصلہ اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ بہرحال جب حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے، بچپن ہی سے خوبصورت تھے،
جب جوانی کی دہلیز میں پہنچنے لگے بہت بڑی خوبصورتی اللہ پاک نے اللہ اکبر ایسی خوبصورتی عطا فرمایا تھا دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. اللہ پاک نے ایسی خوبصورتی ان کو مرحمت فرمایا تھا. تو پھر جب خوبصورت جوانی میں پہنچے خوبصورتی زیادہ تھی محل میں رہنے والی اور لڑکیاں ان پر فدا اور اس سے بڑھ کر جو ہے بادشاہ کی بیوی خود ان پر فدا ہو گئی. اس زمانے میں مصر کا ماحول کوئی اچھا ماحول نہیں تھا, گندا ماحول تھا. فحاشی اور برائی کا اظہار کرنے کو کوئی عیب معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا, کوئی جو ہے اسے عیب نہیں سمجھا جاتا تھا. برائی ہے اسے برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا تھا. ارے اس زمانے کی دور کی بات, آج ہمارا ملک میں کون سا اچھا ماحول ہے, کون سا اچھا ماحول ہے اگر کو کفار کا چھوڑے مسلمان, اکثر مسلمانوں کا ماحول کیسا اچھا ہے ہم خود بہتر جانتے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے کارگزاری آئی محل بنگلور ہی کے ایک محلے کی بات ہے, محلے کا نام لینا مجھے ضروری نہیں ہے. بہت گھنی آبادی, اس گھنی آبادی میں دیکھا گیا کہ کالج میں جانے کے لیے لڑکے لڑکیاں بڑے رش کے ساتھ ایک دو دھکم دھکا کے ساتھ جا رہے ہیں. وہاں کے ایک مفتی, بڑے مفتی صاحب نے بڑے لوگوں کو جو ہے جوڑا اور جو ہے ان کے بات چیت کرائی, اور جو ہے ڈپارٹمنٹ تھا جو بس چلانے کا ڈپارٹمنٹ محکمہ تھا اس سے جا کر بات کی گئی بھئی صرف الگ لڑکیوں کے لیے الگ بس چلائی جائے تاکہ یہ کیا ہو بے حجابی بے شرمی نہ ہو, دھکم دھکی نہ ہو, عفت کے ساتھ آسانی کے ساتھ جو ہے ہماری بچیاں کالج کو پہنچے, پھر وہاں سے آرام کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچے. تو یہ بات چلائی تو وقفے سے انہوں نے بھی ارادہ کر لیا, بس چلایا. 2 مہینے تقریباً بس چلی. اس کے بعد محکمہ والوں نے انہوں نے کہا اب آگے ہم بس چلانے تیار نہیں ہیں. کیوں تیار نہیں ہیں؟ کہا اس وجہ سے تیار نہیں ہیں. یہاں دیکھو مسلمانوں کی کتنی ایمانی حالت گری ہوئی ہے, قوم ہماری کتنی بگڑی ہوئی, دیکھو کتنی بگڑی ہوئی ہے. اس لیے تیار نہیں ہے کہ ادھر بس خالی رہتی ہے, ادھر تمہاری لڑکیاں چلنے تیار نہیں ہیں, چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس طرح بھیڑ لڑکوں کی ہے ادھر ہی جانے کے لیے تیار ہیں. بھیڑ پر بھیڑ بس جا رہی ہے اور ادھر بسیں خالی جا رہی ہے. ہم خالی بس چلانے تیار نہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ کو نقصان ہوگا. اس لیے آج کے بعد چند دن کے بعد سے جو ہے ہم یہ بسیں جو الگ جو تھی اب الگ تیار چلانے کے لیے تیار نہیں, اسی طرح بھیڑ کے ساتھ ہماری بسیں چلیں گی. کیا بولتی ہیں بے, کسے برا بولو گے, کسے جو ہے کس کے طرف انگلی اٹھاؤ گے؟ ارے اتنی بگڑی ہوئی حالت ہے. ایک کالج کی بات ہے کہ ایک سمجھدار آدمی نے ایک مسلمان جو ہے وہ عورت کو سمجھایا, بتایا اس طرح کے کپڑے نامناسب ہے, اس طرف کپڑے لا کر جو ہے تو چلتی رہے گی, گھومتی رہے گی, لوگوں کی نظریں خراب رہے گی. بہن اس طرح نہ کر, ایسا نہ چل. اسی بنگلور کی بات بتا رہا ہوں. جب اس کو سمجھایا گیا تو یہ جا کر اپنے باپ کو بتایا تو وہ باپ آ کر جو ہے مینجمنٹ کمیٹی سے لڑنے لگا, جھگڑنے لگا, سمجھانے والوں کے ساتھ جھگڑنے لگا. تم اسکول نہیں چلا رہے ہو, ڈریس کوڈ چلانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. ہماری بچی کالج ہماری جس طرح آنا چاہتی ہے اس طرح آئے گی, جس طرح لباس پہننا چاہتی ہے اس طرح لباس پہنے گی. تمہیں کیا ضرورت ہے, تم کون ہوتے اس کو لباس انگلی اٹھانے والے؟ وہ ننگی آئے گی یا کپڑے پہن کر آئے گی, تمہیں بولنے کی ضرورت ہی اسی اپنی مرضی پر چلنے کو اسے اختیار ہے. یہ مسلمان باپ کی جو ہے یہ حرکت ہے. بتاؤ دل میں ایمان ہے یا کفر موجود ہے اس کے دل میں؟ آج یہ خود ننگا بننا تیار ہے, اپنی اولاد کو ننگا بنانے کے لیے تیار ہے, اپنی اولاد کو کفر میں ڈھکلنے کے لیے تیار ہے. جب باپ ایسا ہے تو اولاد کیسی ہوگی؟ مجھے اس لیے بتانا چاہ رہا ہے اگر ہمارے دل میں بھی یہ بات ہے تو توبہ استغفار کر لیں. اولاد کفر میں پہنچ جائے گی خدا کی نافرمانی کرنے سے. اولاد کا لباس دیکھو, تمہاری اولاد کا لباس کس طرح ہے.
चंद साल पहले हमारे मदरसे में इस तरह हुआ, नामुनासिब लिबास पहना कर आया, हमने भेज दिया, आया लड़ने के लिए, बोला लड़ना गिरना क्या भी नहीं है, हमें जैसा बोलती हूँ वैसा पहना को, भेजना तो भेजना, नहीं तो चल जाना है से। ये खुदा का घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। नामुनासिब लिबास लाकर पहनाओ, हम तुम्हें 4 अल्फाज पढ़ाने भेज दे, हम तैयार नहीं हैं। हमारे कानून पर चलना पड़ेगा, मतलब शरीयत के कानून पर तुम्हें यहाँ पर चलना पड़ेगा। लिबास बेहयाई कर पहना कर भेजेगा, ये घर भी हम सिखाने के लिए तैयार नहीं है, हमारे हाथ से वो नहीं होगा। ये खुदा का घर है, इसकी अजमत तेरे ऊपर भी है, मेरे ऊपर भी है, हम तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं, हमें जरूरत नहीं है ऐसी। मुसलमानों सोचो, तुम अपनी औलाद को कहाँ पर ढकेल कर ले जा रहे हो? क़यामत के करीब ज़माना आ रहा है, हम अपने औलाद को किधर लेकर जा रहे हैं? बेहयाई की तरफ ले जा रहे हैं, बेशर्मी की तरफ ले जा रहे हैं, या हया और पाक दामनी की तरफ ले जा रहे हैं? अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम लेकर जा रहे हैं, या कुफ्र की तरफ ले जा रहे हैं, या दज्जाल की तरफ ले जा रहे हैं, या यहूद व नसारा की तरफ ले जा रहे हैं? अपनी औलाद को हम क्या तालीम दे रहे हैं? रोज़ाना पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे? आज तू स्कूल में क्या सीखा, कॉलेज में क्या सीख रहा है? अपने औलाद को मोबाइल देकर जो है बिल्कुल आदमी जो है बिल्कुल अंधा बन चुका है। अरे कभी तलाश करता कि तेरी औलाद का जो है मोबाइल का चक्कर किस तरह चल रहा है? इसलिए कि कुफ्र ना चाहते हुए भी, बेशर्मी ना चाहते हुए भी, जो है गंदगी ना चाहते हुए भी, बातिल तेरे ना चाहते हुए भी, तेरे घर तक, अरे तेरे बेडरूम तक, तेरी औलाद तक पहुंच रहा है। इसलिए हर हालत में जिस तरह दुनिया की आग की हिफाजत के लिए हम कोशिश करते हैं, बीमारियों से हिफाजत की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा इस गंदगी से बचाने के लिए बार बार मेरे भाई, बार बार तुझे तलाश करना पड़ेगा, तुझे निगरानी करना पड़ेगा। इस जमाने में खाने से ज्यादा ईमान की फिक्र तुझे करना पड़ेगा, पहनने से ज्यादा और चीजों से ज्यादा तुझे अपनी औलाद को जो है तकने के लिबास के लिए कोशिश करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा, अल्लाह माफ फरमाए, जो दीगर लोगों का हशर हो रहा है, देखा देखी उनका असर बिल्कुल जो तेरे घर तक पहुंच जाएगा अगर तू कोशिश नहीं करेगा तो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में फहाशी का उरियानी थी, ज़हाबत की, तो अल्लाह की पाना चाहे इन्होंने, तो फिर अकेले में उसके कमरे पास जाने, क्योंकि खादिम भी थे भाई, काम के लिए थे, वहां पर गुलाम बनाकर लोगों ने बेच दिया था काम, और बहुत सारे लोग थे काम भी करते, लेकिन उसकी मकारी को इन्होंने समझ गया कि अजीज मिस्र की बीवी क्या चाहती है, इसलिए तन्हाई में वहां से जाने से कतराते थे। औरत भी समझ गई इन्हें कहीं को नहीं आ रहा मैं बुलाए तो, अब उसने अपनी अना का मसला बना लिया और समझा ये जो है हमारा खरीदा हुआ गुलाम मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं। उधर जो है एक मर्तबा किसी जरूरत के गरज से बुलाया, अपने कमरे में बुलाया, और उस जमाने में बादशाह के किले कमरे जो होते थे वो हमारे ज़माने के में 8 20 7 6 9 एक पलंग डाले तो और एक बिरू नहीं आता। अगर को मैं समझता हूँ आप जाकर बड़े बड़े किले देख लो, हमारा जो मस्जिद का जो हाल है शायद इतना बड़े के कमरा होता है। अब पुराने किले जाकर देख लो, बादशाह के इतने बड़े बड़े उनके कमरे हुआ करते। अल्लाह ने दौलत भी दिया था, अल्लाह ने फुतूहात भी दिया था, उसाद भी दिया था, इस तरह होते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे अंदर आए, काम की वजह से इसने बुलाया, बाहर से ताला लगवा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए कि इसकी नीयत क्या है, तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला ने बताया तो इसने इरादा जाहिर किया। वहां पर एक बुत था, एक बुत, उसने कपड़ा बुत पर पहले कपड़ा डाला उस औरत ने, फरमाया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम समझे नहीं ये बुत पर कपड़ा क्यों डाल रही है, अंदर बोला को फरमाया बुत पर कपड़ा क्यों डाल रही है?
فرما میرا ارادہ کچھ اور ہے، یہ میرا خدا ہے، اس کے آنکھ پر کیا ڈال رہی ہوں میں؟ پردہ ڈال رہی ہوں تاکہ یہ نہ دیکھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا جس خدا کو تو مان رہی ہے، تو سمجھ رہی ہے، اس پر پردہ ڈالنے سے پردہ پڑ جائے گا، لیکن میں جس اللہ کو مانتا ہوں، جانتا ہوں، اس کی آنکھ پر آج تک کوئی پردہ نہیں ڈالا، کوئی بھی پردہ نہیں ڈالے گا، وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عفت و پاک دامانی کا سبق اسے دیا اور سمجھایا کہ اس طرح حرکتیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ دیکھ رہا ہے، میرے رب سے، مجھے پالنے والے سے میں بغاوت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نے نہیں مانا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائے۔ علماء فرماتے ہیں اس واقعے کو بتا کر اللہ پاک نوجوانوں کو اور اس امت مسلمہ کو بتانا چاہتے ہیں گناہ سے ایسے موقع پر بھی بچنا چاہے اور بچنے کی تمہیں کوشش کرنا چاہیے، تمہارے بس میں جتنا ہے اتنا تم کرو، پھر اس کے بعد اللہ کے اختیار میں جو ہے وہ اللہ کر کے بتائیں گے، اللہ تمہیں اس گناہ سے بچائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر آدمی پھنس جائے گا پھر اس کے ترقی کے راستے رک جائیں گے۔ اللہ جو انعامات اس کے بعد گناہ سے بچنے کے بعد جو انعام دینے والے ہیں، جو ترقیات ملنے والے ہیں، مالی ترقی، عزت کی ترقی، اللہ کی یہاں ترقی جو ملنے والی ہے، اگر گناہ کر بیٹھا، اگر بچا نہیں تو پھر وہ ترقی کے راہ سے رک جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے جتنا اس کے بس میں ہے وہ اتنا کرنا پڑے گا۔ ہر گناہ جو ہے آدمی بہانہ نہیں بنا سکتا۔ آج ہمارا نوجوان بناتا ہے میں نہیں حضرت ادھر سے فون آئے سو میں کتنا کٹ کریا کرتا بھی، ذرا شرم کرو، ذرا شرم۔ میں کتنا میں صاف سیدھا بولتا ہوں کیونکہ آگے بولتے ہیں ہمیں، میں کتنا بچا تو ادھر سے، ارے کوئی پاخانہ ایک بار مرتبہ لا کے دیا تو نے انکار کر دیا، نہیں کھایا، اچھی بات، دوسری مرتبہ لایا کوئی انکار کر دیا، 10 مرتبہ لانے کے بعد تو تنگ آ کے کھا جائے گا، بھئی میں کیا کروں، میں انکار کرے تو لوگ لگے کتنا بچتا ہے، جس طرح پاخانے کی گندگی سے بچتا ہے اس سے بری گناہ کی گندگی ہے، نحوست ہے، اس سے کہیں زیادہ تجھے بچنا پڑے گا۔ اتنا بچنا موت تک جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے آدمی۔ جتنا بچے گا اللہ پاک ترقی مرحمت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ علماء کرام نے بتایا جتنی مرتبہ اس دنیا میں نامحرم کے دیکھنے سے بچتا رہے گا، گناہ سے بچتا رہے گا، گندی چیزوں کو دیکھنے سے بچے گا، لڑکیوں کو دیکھنے سے بچے گا، جتنی مرتبہ اس دنیا میں بچے گا اتنی مرتبہ اللہ پاک قیامت کے دن اپنا دیدار اس بندے کو فرمائیں گے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کسے دیکھتا ہے نہیں؟ جتنی مرتبہ یا اپنی نظر کی حفاظت کرے گا اللہ کے در سے اللہ پاک اتنی مرتبہ اسے اپنا چہرہ دکھائیں گے۔ ارے اللہ کے چہرے کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے چہرے کو ایک مرتبہ کوئی اللہ کا بندہ دیکھ لیتا ہے حور و غلمان بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں، جنت کی ساری نعمتیں پھیکے پڑ جاتی ہیں جب اللہ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے۔ بندہ ایسا کرتا ہے کہ اللہ اتنا تو خوبصورت ہے، ہمیں پتہ تک نہیں تھا۔ ارے خوبصورتی کو بنایا کون ہے؟ منہ سے بولو اللہ، بولو اللہ بنایا تو اللہ کتنا خوبصورت رہے گا، حور کو بنایا اللہ تو اللہ کتنا خوبصورت رہے گا، اللہ کتنا خوبصورت ہے تو بتائے ہے یقیناً اللہ پاک خوبصورت۔ کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد حور غلمان کو انہیں بھول جاتا ہے، حورا کو بھول جاتا ہے انہیں۔ حور کو دیکھا 40 سال دیکھ لے بڑھ جاتا ہے، حور کو دیکھ کر 40 سال دیکھ، اگر دنیا میں دیکھتا انہیں مر جاتا ہے خوبصورتی دیکھ کر، ہاتھ پھیلا جاتا اسے۔ اللہ نے موت نہیں رکھا، اللہ نے موت نہیں رکھا اس لیے بچ جائے گا، 40 سال تک گھومتا رہے گا۔ تو یہ حور کی خوبصورتی اللہ کی خوبصورتی سامنے پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو بتاؤ دوست اللہ میرا تمہارا رب کتنا خوبصورت ہے، تو ہمیں اللہ کو دیکھنا کیا یہ گندے
گندے چیزوں کو دیکھنا جن کی خوبصورتی فیئر اینڈ لولی کے اندر چھپی ہوئی ہے اور جن کی جو ہے دوسرے پاؤڈر میں چھپی ہوئی ہے، اور یہاں پر دیکھ کر قیامت کے دن گناہ ہوگا، اور قیامت کے دن جو ہے اس کے آنکھ میں انگارے ڈالے جائیں گے، سلاخ ڈالا جائے گا، جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ سزائیں پر سزائیں ہیں۔ اور دوسری بات، دنیا میں بھی اسے بیماری میں اللہ پاک مبتلا فرما دیتے ہیں، بیماریاں آئیں گے، آنکھ کا بدنظری کرے گا، آنکھ کی صحیح حفاظت نہیں کرے گا، اللہ پاک دنیا میں سے طرح طرح کی بیماری بھی دیں گے، بچے گا تو وہ ملے گا، وہ انعامات ملیں گے۔ اب ہمیں فیصلہ کر لینا موبائل میں کیا دیکھنا کیا نہیں دیکھنا، اور ہمیں فیصلہ کر لیں۔ ادھر سے دعوت ملی، حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، کہاں تک دوڑے؟ ان کے بس میں تھا، دروازہ تک دوڑنا تھا، تو گناہ سے بچنے کے لیے یوسف علیہ السلام دروازے تک دوڑے۔ اللہ کا کرنا یہ دروازہ قفل تھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ایسا نظام ہوا، دروازہ کھل گیا۔ اب دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ موجود تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہ کیا بولا؟ یہ عزیز مصر کی بیوی کیا بولی؟ عورتوں کی مکاری بڑی خطرناک مکاری ہوتی ہے۔ کیا ہوا؟ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو جو ہے ہر طرح کی گندگی سے، برائی سے، گناہ سے بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔